علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حزب الحکم حضور سیدی مرشدی و مولائی فیضان غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر اہتمام مرکزی مجلس بزم شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ قاضی پیر شریف میں چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کروں۔ ہم تو غوث والے ہیں، غوث کو مناتے ہیں، ہم تو غوث والے ہیں، غوث کو مناتے ہیں، وہ بھی بھولے بھالے ہیں ہم سے مان جاتے ہیں، وہ بھی بھولے بھالے ہیں ہم سے مان جاتے ہیں، کیا کسی کو آتا ہے بخت کو جگا دینا، کیا کسی کو آتا ہے بخت کو جگا دینا، غوث ہم غلاموں کے بخت کو جگاتے ہیں، غوث ہم غلاموں کے بخت کو جگاتے ہیں۔ اور شاعر نے رونے والوں کی قسمیں بیان کی، ہر رونے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، کہا وہ اور ہیں جو روتے ہیں خوف سے جہنم کے، وہ اور ہیں جو روتے ہیں خوف سے جہنم کے، غوث ہم غلاموں کو عشق میں رلاتے ہیں، غوث ہم غلاموں کو عشق میں رلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حدیث درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جنہیں مشکلوں میں دستگیر کہہ کر پکارتے ہیں، ہم جنہیں پیرانے پیر کہہ کر یاد کرتے ہیں، اپنے گھر کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے جن کے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں، وہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا بات کو تمام کروں گا۔ بتایا گیا کہ 571 ہجری میں حضور غوث الورا کی پیدائش ہوئی، آمد ہوئی، اور آمد کے وقت سے ہی آثار ولایت حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے لگے، اور دنیا دیکھ کر یہ پکارنے لگی کہ یہ پیدا ہونے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ آتے ہی اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ بارہا ہم نے سنا وہ چاند کے بارے میں شک و شبہ پڑ جانے والا واقعہ کہ آمد ہوئی حضور غوث الورا کی اور چاند رمضان کا نظر نہیں آیا، لوگوں میں شک و شبہ پڑ گیا کہ کریں تو کیا کریں۔ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ فیصلہ فرمائیں کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمٰن نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ باہر لوگ آئے ہیں کیا جواب دوں۔ اہلیہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمٰن نے پوچھا کہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ تو آپ کی اہلیہ مقدسہ نے، حضور غوث الورا کی ماں مقدسہ نے کہہ اٹھی کہ اے عبد القادر جیلانی کے والد ماجد، آج آسمان کے چاند کو دیکھ کر میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے گھر جو زمین کا چاند آیا ہے اسے دیکھ کر فیصلہ کیا گیا۔ صبح سے یہ دودھ پیتا ہی نہیں، گویا اس بات کا اعلان ہے کہ رمضان کا آغاز ہو چکا۔ گویا اس واقعے کے ذریعے ہی سے غوث الورا نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں اب اسباب پر تکیہ کرنے کا وقت چلا گیا ہے۔ ارے رسول پاک علیہ السلام کی نیابت لے کر میں تمہارے درمیان آ گیا ہوں۔ اب مذہب اسلام پر جو کوئی مصیبتیں آئیں گی، جو کوئی مصائب آئیں گے، میں عبد القادر جیلانی ان تمام مسائل اور مصیبتوں کو حل کر دوں گا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا، اور بتایا گیا کہ کسی نے حضور غوث الورا رضی اللہ عنہ ہی سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ
آپ کو اطلاع کب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا؟ آپ منصب ولایت پر فائز ہیں، آپ کو خبر کب ہوئی؟ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جائیں، ارشاد فرمایا کہ میں جب بچپنے میں تھا اور مدرسہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جب راستے سے گزرتا تو دو فرشتے میرے آگے آگے چلتے اور لوگوں کو راستہ ہٹاتے، کہتے کہ لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑا کرو۔ یہی حالت میں مدرسہ پہنچتا اور وہ دو ہی فرشتے آگے بڑھ کر میرے لیے جگہ کو خالی کروایا کرتے۔ مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کے لیے مجھے مقرر فرما لیا۔ حاضرین کرام، جب تک جیلان میں رہے اپنی تعلیم پائی، اور پھر جب جیلان مقام قصبے جیلان کے لوگوں سے اب علم کی پیاس نہیں بجھنے لگی تو حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ اماں جان، علم کی پیاس اور بڑھ گئی ہے، اب اور پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تاکہ میں بغداد جا کر تعلیم حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ سے اجازت پا کر آپ شہر بغداد آئے اور یہاں مدرسے نظامیہ بغداد سے تعلیم حاصل فرمائی، اور کم ہی وقت میں اپنے تمام علوم کے مدارس کو طے کر لیا۔ اور وہ وقت آ گیا کہ اب مدرسے نظامیہ میں آپ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ علم کی پیاس لے کر آنے والوں کی پیاس بجھانے کے لیے اب تعلیم دینے کے لیے مقرر کر لیے گئے۔ بتایا گیا کہ دوران طالب علمی ہی آپ نے بڑی مصائب برداشت فرمائے، کئی دن ہو جاتے ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا، مگر آپ صبر و استقامت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک وقت کا واقعہ خود حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کئی دن ہو گئے کہ میں کچھ نہیں کھایا اور بڑی کمزوری ہو گئی۔ میں نے بغداد کے باہر جنگلوں میں کچھ تلاش کیا کہ کچھ مل جائے تو کھا لوں، لیکن وہاں بھی جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ خود تلاش کر رہے ہیں۔ میں ان کے کام میں دخل اندازی دینا پسند نہیں کیا، واپس مسجد آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آنے والا آیا اور اپنے ساتھ کچھ حلوہ اور روٹی لے کر آیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ جب اس نے مسجد میں مجھے بھی دیکھا تو مجھے دعوت دی کہ آؤ اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت قبول کی اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ اور روٹی کھانے لگے۔ جب بات آگے بڑھی، اس شخص نے کہا کہ بتائیے آپ کون ہیں؟ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جیلان سے آیا ہوں، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے اور مدرسے نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے اس شخص نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ میں نے آپ کو دعوت دی ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مہمان آپ نہیں بلکہ مہمان میں ہوں، وہ اس وجہ سے کہ آپ کی والدہ نے خود درہم دے کر بھیجے تھے، کہا تھا کہ بغداد میں میرا لڑکا عبد القادر پڑھ رہا ہے، اسے لے جا کر دے دینا۔ میں نے 3 دن آپ کو تلاش کیا، آپ کا کوئی پتہ نہیں چلا، میں خود بھوکا ہو گیا تھا، تو میں نے انہی پیسوں میں سے کچھ حلوہ روٹی لی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں بلکہ آپ کی والدہ نے بھیجا اور آپ ہی کا مال ہے۔ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر قربان جائیں، خود اس کے دلاسا دیتے ہیں، اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں، اور اس نے جتنے پیسے بچ گئے غوث الورا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ وہ پیسے لے کر رکھ نہیں لیتے بلکہ ضرورت تو تھی کہ بات کے لیے کام آ جاتا، وہ پیسے اٹھا کر رکھتے نہیں بلکہ وہ جنگل میں جاتے ہیں، جتنے لوگوں کو دیکھا تھا کہ غذا تلاش کر رہے ہیں ان تمام لوگوں میں انہی پیسوں کا حلوہ اور روٹی لے کر تقسیم فرما دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ تو لنگر کا جاری کرنا حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غیر آسودہ لوگوں کو آسودگی عطا فرمانا، یہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منصب عظیمہ رہا۔ لوگوں میں وہ پیسوں کو تقسیم فرما دیا، حلوہ روٹی تقسیم کی اور پھر آ کر اپنی تعلیم اور تعلم میں مصروف ہو گئے، اور ایسے ہی علم حاصل کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مدرسے نظامیہ کی مسند پر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ براجمان ہو گئے، جلوہ افروز ہوئے، پڑھانے لگے، اور پھر علم کے اس اعلیٰ منصب کو آپ نے حاصل کیا کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ عجم سے ایک مسئلہ گیا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا
کہ اس وقت میرے ساتھ اس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا. اگر میں نے ایسی عبادت نہیں کی تو میری بیوی کو طلاق. میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا. اس وقت میں اکیلا ہی اس عبادت کا کرنے والا ہوگا. اگر مجھ سے یہ عبادت نہ ہو پائی تو میرے بیوی کو طلاق ہو جائے. قسم تو کھا لی. اس کے بعد علماء کرام سے رجوع ہوا معلوم کرنے کے لیے کہ اب اس کا مسئلہ کیا ہے. اب میں اپنی بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور ایسی کوئی عبادت ہے بھی نہیں کہ میں اکیلا کر پاؤں. نماز پڑھوں گا تو دنیا کے کسی اور حصے میں کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہوگا. قرآن کی تلاوت کروں تو دنیا کے کسی حصے میں کوئی اور بھی تلاوت قرآن کر رہا ہوگا. ذکر کروں دنیا کے کسی اور حصے میں کوئی اور بھی ہے جو ذکر کر رہا ہوگا. اب میں یہ مسئلے سے کیسے باہر آؤں؟ عرب اور عجم کے تمام علماء عاجز آ گئے. کہنے لگے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. جب تمام سے عاجز آ گیا تو بے مرادی کو ہاتھ دامن میں نہیں لیا بلکہ پوری امید لے کر حضور غوث الورا کی بارگاہ میں آتا ہے. عرض کرتا ہے کہ حضور اب میری مراد آپ ہی کے دربار سے حل ہوگی. حضور غوث الورا نے مسئلہ سنا اور مسئلہ سن کے بعد مشکل کو حل فرما دیا. کہا کہ کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے. اتنا کرو کہ حرم شریف کو لوگوں سے خالی کر دو اور تم اکیلے بیت اللہ کا طواف کر لینا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہوگی کہ روئے زمین پر تمہارے کوئی بیت اللہ کا اس وقت طواف کرنے والا نہیں ہوگا. مسئلے پر عمل ہو جائے گا اور بیوی نکاح سے خارج نہیں ہو پائے گی. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان بزرگوں کے درباروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے درباروں پر ان کے آستانوں پر جب عیسائی کرتے ہیں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے علوم شریعہ کو حاصل نہیں کیا ہے بلکہ ایک حقیقت طلب بات عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے پہلے علوم شریعہ تو درکنار رہا بلکہ علوم شریعہ کے تمام علوم کی انہوں ہی نہیں تو حفاظت فرمائی ہے. ہر ولی نے علوم شریعہ کی حفاظت کی اور اپنے ہی سے شرعی علوم کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہے. حضور غوث الورا کے نام کا ہم جھنڈا لگاتے ہیں. آج دنیا پوچھتی ہے کہ جھنڈا لگانا کہاں لکھا. پہلے یہ بتائیں کہ ہم جھنڈا لگا کس کا رہے. حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے لگایا؟ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں. خود غوث الورا نے فرمایا وَأَعْلَامِي عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَالِ. غوث پاک نے فرمایا کہ میرا جھنڈا پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرانے والا. جب غوث الورا نے خود فرما دیا ہم نے تو غوث الورا کے منشے کو پورا کیا ہے. ہم نے اپنے گھروں پر جھنڈا لگایا تو ہم نے بلند نہیں کیا. یہ غوث الورا کے جھنڈے کا کمال ہی ہے کہ وہ بلندیوں پر لہراتا ہے. غوث پاک نے فرما دیا کہ میرا جھنڈا پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرانے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ جھنڈا لہرانے والا ہے. کہا کس نے ہے؟ ارے اس نے کہا کہ جس کے دور میں علماء عرب و عجم کو ایک مسئلہ سلجھانا نہ آیا ہو, جس نے تمام مسئلے کو سلجھایا ہو, ایسا متبحر عالم دین بن کر غوث الورا نے مسئلے کو حل فرمایا. کئی جذبات کے بہاؤ میں نہیں کر دیا گیا بلکہ علم کی روشنی میں غوث الورا نے فرمایا. اب اگر کوئی کہے کہ جھنڈا نہ لگاؤ تو پہلے وہ آئے اور ہمارے سامنے غوث الورا سے زیادہ اپنے علم کے بارے میں وضاحت پیش کرے. اور یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن کوئی مظہر غوث الورا ہو کر شرعی علوم کے لحاظ سے علوم شرعیہ کے لحاظ سے کوئی اپنے وقت کا مفتی ضرور ہو جائے گا لیکن غوث الورا کے علوم کی نیابت لے کر دنیا میں کوئی آج پیدا نہیں ہو پائے گا. جب ان کی طرح علم نہیں ہوتا نہیں رکھ پائیں گے تو پھر ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بھی حماقت اور جہالت ہوگی. حاضرین کرام, حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مدارس کو طے فرمایا اور پھر آپ کے بے شمار کرامات ہمیں آپ کی سیرتوں میں سوانح حیاتوں میں ملتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کمال آپ کو عطا فرمایا, کیسے اعلیٰ مدارج آپ کو عطا فرمائے ہیں اور آپ نے اپنے مریدین کے لیے کیسا اہتمام فرمایا. علامہ ابن جوزی ہم سے زیادہ مخالفین اسلام سے واقف ہیں. ابن جوزی کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ابن جوزی وہی ابن جوزی ہے کہ جو حضور غوث الورا کے دربار میں سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے. دربار غوث الورا میں پیش ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ لی, اس کی ایک تفسیر بیان کی. علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ تفسیر تو مجھے بھی معلوم ہے. دوسری تفسیر بیان کی. غوث الورا نے دوسری تفسیر بیان کی. علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ بھی میں جانتا ہوں.
تیسری بیان کی کہا جانتا ہوں، 10 بیان کر دیے کہا جانتا ہوں، 11 تفسیریں غسل ورا نے بیان کر دی۔ ابن جوزی برابر کہتے جاتے ہیں کہ میں ان تفسیروں کو جانتا ہوں۔ جب 12ویں تفسیر بیان کی ابن جوزی کی حالت بدل گئی، کہنے لگے کہ یہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ ایسے آگے بڑھ کر 40 تفسیریں غسل ورا نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد حالت کیا ہوئی؟ خود غسل ورا نے فرمایا کہ اب ہم خال کو چھوڑ دیتے ہیں، باتیں چھوڑ دیں گے، اب ہم حالت کی طرف آئیں گے، حال کی طرف آئیں گے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی غسل ورا نے فرمایا کہ قال کو چھوڑ کر اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، مجلس کی حالت بدل گئی۔ کوئی نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے، اور کوئی اللہ کا نعرہ لگا کر جنگل کی جانب بھاگ رہا ہے، اور کوئی تو اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اور خود ابن جوزی کی حالت ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا، اہل سنت و جماعت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے، اہل سنت و جماعت کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کے خلاف کہنے کے لیے ابن جوزی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی ابن جوزی ہے جو غسل ورا کے دربار میں جس نے رقص کیا ہے۔ خود حالت بدل گئی، خود اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل گئے، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں میں نے کہا وہ اور ہے، اور دربار غسل ورا میں آنا اور اپنی حالت کو برقرار رکھنا اور ہے۔ یہاں غیروں کی حالت نہیں سنبھلتی ہو، وہ دربار غسل ورا کا دربار ہے۔ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اتنی ہی بات پہ اپنی بات کو روکتا ہوا دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک کے اسلام کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، حضور غسل ورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مشرف فرما، بالخصوص حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کے فیضان سے، سیدی مرشدی و مولائی کے فیضان سے مشرف فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔